ہوتے ہیں۔ تیار ہونے کے بعد میں جیسے خیمے سے نکلنے لگتے ہیں، اتنے میں ایک معصوم سی بچی، 7 سال کی بچی حضرت سکینہ اپنے چچا جان کے پاس آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے، چچا جان میری کوئی فریاد ہے، چچا جان میری ایک بات سنے، چچا جان مجھ سے ایک وعدہ کرے۔ حضرت عباس علمدار سوچنے لگے، یہ معصوم سی بچی ہے، یہ سکینہ مجھ سے کیا وعدہ کرنا چاہتی ہے، یہ سکینہ مجھ سے کیا مانگنا چاہتی ہے۔ کہا، اب چچا میں آپ سے کچھ نہیں مانگتی، ایک چیز مانگتی ہوں، کیا آپ مجھے لا کر کے دیں گے؟ حضرت عباس علمدار نے بیٹی کی پیشانی پر ہاتھ کو رکھا اور کہا، سکینہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ حضرت سکینہ نے اپنے چچا جان سے کہا تھا کہ چچا جان میرا چھوٹا سا بھائی ہے، 6 ماہ کا بھائی ہے، 6 ماہ کا میرا بھائی ہے، علی اصغر ہے، اسے بہت پیاس لگی ہے، دیکھو اس کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، اس کی زبان سوکھ چکی ہے، چچا جان تم پانی لے کر کے آنا، تم پانی لانا جس سے میں اپنے بھائی کی پیاس بجھا سکوں۔ حضرت عباس علمدار نے اپنی بھتیجی سے وعدہ کیا اور وعدہ کرنے کے بعد میں فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے فرات کی طرف روانہ ہوئے، 500 گنڈے لگ بھگ آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور آپ 500 گنڈوں سے مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ جب آپ کی تلوار چلتی ہے تو ان 500 گنڈوں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے چلے جاتے ہیں، گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور فرات میں گھوڑا اترتا ہے۔ وہاں اترنے کے بعد گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور مشکیزے کو پانی سے بھر لیتے ہیں۔ پانی سے مشکیزہ بھرنے کے بعد میں آپ جیسے واپس روانہ ہوتے ہیں، آپ کے پیچھے یزیدی فوج لگ جاتی ہے، یزیدی فوج حملہ آور ہو جاتی ہے۔ آپ اس فوج کا مقابلہ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے کرتے یہ وقت آتا ہے کہ جب آپ کی تلوار چلتی ہے تو کسی کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہی ہے۔ جب آپ کی تلوار چلتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ آسمان سے بجلی چمک رہی ہو۔ جب آپ کی تلوار چلتی ہے تو 22,000 کے لشکر کو ایسے کاٹتی ہوئی چلی جاتی ہے کہ جیسے کہ فرشتوں کی ساری طاقت آپ کی تلوار میں سما گئی ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ امام حسین علی مقام کا خون آپ کی تلوار میں سما گیا ہو، حیدر قرار کا خون آپ کی تلوار میں سما گیا ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ خدا کی ساری خدائی آپ کی تلوار میں سما گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس علمدار نے اس وقت میں تلوار کو چلاتے رہے، یزیدی فوج کو، یزیدیوں کو، یزیدی فوج کو موت کے گھاٹ اتارتے رہے۔ ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں حضرت عباس علمدار نے انہیں سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آخر کار یہ ہوا کہ آپ کے بازو کاٹ دیے گئے، آپ کے بازو پر حملہ ہوا، آپ کے بازو کٹے اور زمین پر گر گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے تیر بھالے لگے، آپ زخمی ہوئے اور زخمی ہوتے ہوئے آپ گھوڑے سے نیچے آئے۔ جیسے نیچے آئے، آ کر کے پکارا، حسین میری مدد کرو، حسین میری مدد کرو۔ حضرت امام حسین گھوڑے سے نیچے آتے ہوئے اپنے بھائی حضرت عباس علمدار کو دیکھ رہے تھے، خیمے سے دوڑتے ہوئے گئے، جا کر کے حضرت عباس علمدار کو اٹھایا اور ان کی پیشانی کو اپنے زانگوں پر رکھا اور کہا تھا، عباس عباس آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو میری ایک آخری تمنا تو پوری کر دے۔ حضرت عباس رو رہے ہیں اور رو رو کر کے کہتے ہیں، آقا حسین آپ میرا ایک وعدہ جا کر کے کہنا، سکینہ سے کہنا کہ سکینہ مجھے معاف کر دے، میں سکینہ کا ایک وعدہ پورا نہ کر سکا، اس کے بھائی کی پیاس نہ بجھا سکا۔ آقا حسین آپ جانا اور جا کر کے سکینہ سے کہنا کہ وہ مجھے معاف کر دے، وہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت عباس علمدار کا سر مبارک آپ کی جانب اقدس پر رکھا ہے۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں، بھائی عباس آج تک تو نے مجھے بھائی نہیں کہا ہے، میری تمنا ہے عباس ایک بار تو مجھے بھائی تو کہہ دے، ایک بار تو مجھے آخری مرتبہ بھائی تو کہہ دے۔ حضرت عباس علمدار نے کہا تھا، آقا حسین آپ میرے آقا ہیں، میں نے آج تک آپ کو بھائی نہیں کہا، میں کون سے منہ سے آپ کو بھائی کہوں، آپ میرے آقا ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد میں حضرت عباس علمدار مسکرانے لگے۔ حضرت امام حسین نے کہا، اے عباس یہ